حدیث سے دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائے، ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا نخلی بال لگائے، اور فرمایا دوسری عورتوں کو یا خود کو، یا تو اپنے آپ کو لگائے یا دوسروں کو جوڑا لگائے، ٹھیک ہے، اور فرمایا لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو گوندتی ہے اور گنوانے والیوں پر۔ گوندنا، ٹیٹوئنگ، یہ جو نہ مٹنے والے ڈیزائنز، مہندی کے ڈیزائنز لگانا جائز ہے، نہ مٹنے والے ڈیزائنز، پرماننٹ جو مارک بن جاتے جو پھر نکلتے نہیں آتے، کہ ٹیٹو کا آپ کو پتا ہے نا، جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں کبھی نہیں نکلتے، ایک بار بن گئے زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مٹانا ہے تو بہت اس کے لیے سرجری وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر اس کو لیزر سے کرنا پڑتا ہے جس سے جلد جل جاتی ہے اور بہت نقصان، کئی مہینوں تک جو ہے تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال تو وہ بنا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تو نقلی بال لگانا، لگانے والی، دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نقلی بال عورت نہیں لگا سکتی، جو کہ ہمارے پاس کامنلی عورتیں اپنے بالوں میں نقلی لگا لیتی۔ اچھا، غلط فہمی، نقلی بال جانوروں کے رہے تو نہیں لگا سکتے، اصلی رہے تو لگا سکتے، یہ بھی غلط۔ کوئی بھی نقلی بال، چاہے انسان کے ہو چاہے جانور کو، چاہے ڈپلیکیٹ ہو، مطلب پلاسٹک کے بنے ہو یا کوئی اور چیز کے، کسی قسم کے بال جو نقلی ہو عورت سر میں نہیں لگا سکتی ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جو بال نہیں ہیں، خوبصورتی کے لیے لگائی جا سکتی ہے، عورت لگا سکتی ہے، جیسا کہ چوٹی کے اندر کپڑا ہوتا ہے نا، چوٹی کے اندر کپڑا لپیٹتے ہیں کچھ عورتیں، لیکن یہ بال نہیں ہے، یہ لگا سکتی ہے۔ چوٹی کے اندر کوئی ڈیزائن یا کوئی پننا، ظاہر سی خوبصورتی ہے اپنے محرمات کی حد تک گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہ لگا سکتی ہے، چونکہ اس میں کوئی بھی نہیں بولے گا کہ یہ اس کے بال ہے، سب سمجھ جائیں گے ایکسٹرنل کچھ کپڑا لگایا ہے۔ یا کچھ عورتیں کپڑا لپٹتی ہیں اپنے بال میں، آپ نے دیکھا کشمیری عورتوں کو بالوں میں کپڑا رہتا ہے ہمیشہ گول، اور وہ کپڑے کا ہی پیچھے باندھ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سارے کلچرز میں ہوتا ہے، بال کبھی نہیں دکھاتی عورتیں، ہمیشہ کپڑا ہوتا ہے، محرمات کے سامنے غیر محرم باہر جائیں گی تو اس پہ نقاب لگا لیں، تو وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے اندر ہی کپڑوں کو لپٹ لیتی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بال نہیں ہے کپڑا، وہ چوٹی کی ربن بال نہیں ہے اندر کی، ٹھیک ہے۔ اس کو پراندہ بول سکتے ہیں، عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا، یہ پراندہ بولتے ہیں۔ بہرحال جو بالوں کے نیچے وول کا، پلاسٹک کا یا کپڑے کا ہوتا ہے، کچھ اس میں رنگ وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں لگاتی خوبصورتی کے لیے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن بال جانور کے، انسان کے یا مصنوعی ڈپلیکیٹ کوئی قسم کے بال عورت اپنے بالوں میں اٹیچ نہیں کر سکتی، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ دھوکہ ہے۔ آئیے دوسری روایت، بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر، جو جوڑا لگاتی ہے اور جو جوڑا مطلب خود لگاتی ہے اور جو اس کو لگانے مدد کرتی ہے، اس کو لگواتی ہے، لگانے والی اور جو لگواتی ہے، ان دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اب عورتیں سمجھ گئی، ویگ نہیں لگانا، جوڑا نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کے، اور اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں، تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرس لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید ودائیگی نہیں ہوئی تھی، تو اب شوہر لے جائیں گا، تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے ہو، آپ سوچیے کیسے لگیں گی؟ کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ ایک مرد کے بال جا رہے تو وہ دیوانہ ہو جانا، بال جا رہے بول کر کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا۔ ایک عورت کے بال چلے گئے، اس کی بیٹی کی بال چلے گئے، جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ وہ کہہ رہی اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گئے، میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ کہا نہیں، یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر سکتی۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوئیں گی نا اس بچی کو۔ ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی۔ تو ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ عورتوں تو چھوڑ دیجئے، مردوں کو بس ذرا سے بال جانا نہیں شروع ہوئے کہ بولے اب میرے کو ویگ لگانا ہے نا۔ ایک وہ بیچ میں سر پہ رکھنے والی ویگ، سائڈ کے بال ہے تو ٹھیک ہے، بولے اوپر رکھنے والی لگائیں گے، چپک جاتی ہے سر کے اوپر۔ ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ لڑکی کو دیکھیے آپ، اس کی ماں کی تکلیف کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہ پوچھ رہی کیا میری بیٹی کو شادی ہو چکی ہے، بال پورے جھڑ چکے ہیں، نقلی بال لگا دوں؟ کیا نہیں، لعنت ہے اسے لگا، چاہے بیماری کی وجہ سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے جاؤ یا آپریشنس کی وجہ سے نکالے جائے، نقلی نہیں لگائے جا سکتے، ڈپلیکیٹ ہیئرس نہیں لگائے جا سکتے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟
تو مرد بھی غور سے سنیں جو تھوڑے سے بال جانے کے اوپر وگ لگا لیتے ہیں. یہاں عورت کو اجازت نہیں ہے جس کے لیے بال حسن خوبصورتی اور اس کو ایسا کہیں گے اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے. مردوں کو تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں, عورتوں کو بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو کہا لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پہ, اس لیے اجازت نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح بالوں میں مصنوعی وگ لگانا یا جو ہے جس کو ہم کہیں گے وگ لگانے والا عمل, اور بالوں میں وگ لگانے والی عورت یا مرد جو ہے یہ دھوکے باز عورتیں, اور یہ یہودیوں کا عمل تھا. یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ نقلی بال لگایا کرتے تھے. آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیے, وہ نقلی بال لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی یہودیوں کو, ان کی ٹوپی ہوتی ہے, ٹوپی میں بال لگے ہوتے نقلی, ایسے رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے مذہبی لوگ جو ہے وہ اصلی بال نہیں ہوتے, ایسے رول نقلی ہوتے ٹوپی کے اندر. تو یہ ان کا عمل تھا. ایک تو یہودیوں والا عمل ہے, لعنتی عمل ہے, اور یہ دھوکے باز ہے. آئیے حدیث سنیے, صحیح بخاری کی روایت ہے, جو ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور آخری بار آئے, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا, تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ دیا ہمیں. اور جب خطبہ دیا تو مصنوعی بال کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لائے تھے, نکال کر بتایا, خطبے کے اندر بتایا اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے. مطلب اس زمانے میں عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. تو کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ نقلی بال لگانے کا کام کوئی نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے. جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے اور یہودیوں کا فعل ہے. یہودیوں کا فعل ہے. وہ نقلی بال لگاتے تھے, مذہبی اعتبار سے بھی ان کے مرد لگاتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی لگاتی تھی. ٹھیک ہے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا میں تو یہ سمجھتا تھا صرف یہودیوں کا کام ہے, مطلب اب تم لوگ بھی کر رہے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دھوکے باز ہے, اور واقعی میں دھوکہ ہے نا. آپ کے بال اصلی نہیں ہیں, نقلی بال آپ لگا کے آ گئے, اس سے لوگوں کیا ہوتا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کے اس عمل سے. اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں, حرام ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا نقلی بال لگانا یہودیوں کا عمل ہے, حرام ہے, لعنتی عمل ہے, اور ساتھ میں جو ہے یاد رکھیے یہ جو ہے دھوکے باز ہوتا ہے ایسا شخص جو نقلی بال کو لگاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بالوں میں جوڑا لگانے والا عمل وہ عمل ہے جس سے قوم پر عذاب بھی آ سکتا ہے, پوری قوم کو تباہ کرنے والا عمل بھی ہے یہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا, آپ کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا. بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا. معلوم آپ کو, جوڑے کو معمولی سمجھتے ہیں, جوڑا سمجھتے ہیں نا آپ, جوڑے کی ایک قسم, جوڑا لگانے سے مراد نقلی بال بھی مراد ہے, اور جوڑے سے مراد وہ ایک قسم کے بالوں کو گول باندھ کر ایک مخصوص سٹائل کے اندر رکھنا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ سنیے, آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جہنمی جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے. کہا اس میں سے ایک, 3 ہے, ایک بتا رہا ہوں, اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا, ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی, جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی. مطلب اتنا چست کپڑا, اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا. آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں, میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں. امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہوگا لباس کا. ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے, اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں. سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلیں, سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا ہے جسم سے, ایک تو ان ہائیجینک ہے, نقصان دہ اسکن کے لیے, پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے. جو حرکت کریں گے ہم وہ کریں گے نا, ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں. اتنا چست, اتنا پتلا, اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں. کپڑے پہنے ہوئی ننگی ہوں گی تو جسم کے سارے اعضاء دکھ سکتے, مکمل چھلک سکتے کیسے. پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی. اونٹوں کی کوہان, اونٹ دیکھا آپ نے, اونٹ کی کوہان, کوہان سمجھتے ہیں آپ؟ اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے, ایکسٹرا کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے. وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی, اور وہ چربی کب کام آتی معلوم ہے, جب ریگستان میں پھنس جاتا, پانی وغیرہ نہیں ملتا, تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے. پانی 2 مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ریگستان میں, بغیر پانی کے, بغیر کھانے کے. تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان. اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھیے, جو بنے ہوئے بیل ہوتا ہے, سانڈ جس کو بولتے ہیں, اس کو ایک کوہان ہوتی ہے. وہ بھی ایکسٹرا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے, ایک دم گول نکل جاتی ہے, ادھر ڈھلتی ادھر ڈھلتی. تو کہا اونٹوں کی کوہان, اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے تو ڈھل جاتی ہے, ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے. اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی.
ٹھیک ہے، جھکا کر چلیں گی. تو علماء لکھتے ہیں اس کے کوہان مطلب سر کے اوپر جوڑا ڈالیں گی. گردنوں کو جھکا کر چلنا یہ رجھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ حربہ ہوگا. گردنوں کو جھکا کر چلیں گی، خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. جوڑا ڈالیں گی، ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی. جوڑا بھی ہے گردن. آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے ماحول میں، غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکشن کے لیے. جوڑا ڈالیں گی، سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی. اور آپ کو پتا ہے نا، گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے کو. آپ نے دیکھا یہ گردن کا عمل، غنڈے قسم کے لوگ تو گردن ہلانے کا عمل ان کا الگ رہتا. یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غنڈا ہے. یہ آپ سمجھیں نا، گردن کا ہر جیسچر، گردن سے انسان بہت کم جیسچر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں. سمجھے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے. چونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے، ہاں آ جا کر لینا، حقارت ہے، آ جائیے کرنا. پورا پلٹتے تھے، گردن سے اشارہ نہیں کرتے تھے، کہ تو یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے نا. ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے، نیکسٹ ٹائم ملو دس از اے وارننگ، ہے نا. تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف، مردوں کو اٹریکٹ کریں گی. تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی؟ ایک جوڑا. اور ان کی سزا بھی سن لیجیے. پھر آپ نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. لیکن آج اگر یہ حدیث بتایا جائے، ارے ماں جب کے زمانے کے لیے تھی بیٹے یہ حدیث، ایسا معنی نہیں رہتا، اس کے پیچھے نیت بھی رہتی. میری بچیوں کی نیت بہت صاف نیت ہے ہم لوگوں کی، ٹھیک ہے. سمجھ رہا بات کو؟ ماحول کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا نا. جنت کی بات تو بعد میں ہے نا، مرنے کے بعد. ابھی تو زندگی میں دیکھنا ہے نا دنیا ہم کو. سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ. کیا کمپرومائز کر رہے ہیں آپ ایک جوڑے کے لیے اور پتلے کپڑوں کے لیے اور فیشن پرستی کے لیے؟ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی آخرت. بہت معمولی لگتا ہے عورتوں کو، ٹھیک. بہت سی بار جب میں بولتا ہوں، کبھی کبھی بہت سخت جملے بولتا ہوں، سخت الفاظ بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں ارے فیض بھی آپ اتنا سخت بولتے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں. تو میں نے کہا میں سنانے کو تو بولتا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا؟ میں سنانے کو نہیں بول رہا، میں سنانے کو تو بول رہا ہوں. ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے. چونکہ شیطان نے جو ضرب عورتوں کو لگائی ہے لباس میں سنگار بناؤ کے معاملے میں، مردوں کو نہیں لگا پایا ویسی ضرب. چونکہ ان کے بناؤ سنگار اور ان کے کپڑے کم پہنے، جو فتنہ پھیلتا ہے وہ مردوں سے نہیں پھیلتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک مرد اگر راستے پہ ننگا بھی چلے نا تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. لیکن عورت ذرا سے کپڑے کم پہنے نا، پورے بازار اور پورے شہر اور پورے ملک کی نظر اس پہ گڑ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے فطری کشش دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن وہ صرف اس کے شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ روایت بتا رہی ہے کہ جڑا، نخلی بال لگانا اور جڑوں کو اوپر باندھنا، سر پہ باندھنا، جو اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں، یا یہاں باندھا جائے یا یہاں باندھا جائے، جو کہ بہت کامن ہے. کچھ کلچرز میں تو ایسا اس کے بغیر رہتے نہیں ہوں. جوڑے باندھ کے اس پر اسکارف کو ایک اسپیشل سٹائل سے بالکل لپیٹ کے بالکل وہ چلتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے حدیث میں زیادہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، ہمارے ملک کی تہذیب ہے، ایسی تہذیب جو بیڑا غرق کریں گی آخرت میں، اس تہذیب کو پھینک دینا چاہیے، اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہیے. کوئی تہذیب اسلام سے اونچی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے یہ بات، ہمارا ایمان عقیدہ ہے. جس نے یہ سمجھا کہ میری تہذیب اسلام سے اونچی ہے، اس کا بیڑا غرق ہوا. پھر اس بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا بالوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کریں.